السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، رمضان المبارک کے حوالے سے الحمدللہ ہم لمحہ بلمحہ بھائیوں کے لیے مختلف احادیث بھائیوں کے خدمت میں حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج جو ہماری حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، اور اس حدیث کا عنوان ہے روزہ خوروں کا انجام۔ تو ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات اور روزے کے فضائل سماعت کرنے کے بعد آئیے اب یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے میرے بازو کو پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا کیا یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جیسے ہی چونٹی کی طرف گئے اور اوپر گئے پہاڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، روزے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی، ہر طرح سے نعمت بھی عطا فرمائی، لیکن وہ اپنی زندگی کی خواہشات کے اندر مگن ہو کر وہ زندگی کے لطف اٹھانے کے لیے، مزے لینے کے لیے انہوں نے روزوں کو ترک کیا، بالکل بھی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے رمضان المبارک کے اندر بھی ویسے ہی کھانا پینا اپنا معمول بنایا جیسے رمضان المبارک کے بعد عام دنوں کے اندر انسان کھاتا پیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، تو اتنا شدید ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ روزہ خور لوگ تھے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، روزہ چھوڑنے کی یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو بالکل سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے اور صحیح الترغیب و ترہیب 1005 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ بھائی خود بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، دراصل مقصد یہ ہے کہ بھائیوں کو ترغیب دلانے کی کہ بلا عذر کوئی بھائی بھی روزہ نہ چھوڑے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو سفر کے اندر بھی رخصت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی بھائی استطاعت رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، ورنہ وہ چھوڑ سکتا ہے، پھر بعد میں وہ اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تمام بھائیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ بلا عذر کوئی بھی بھائی روزہ نہ چھوڑے، ورنہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے روزہ خوروں کے حوالے سے کہ ان کو کیا سخت وعید سنائی گئی ہے اور ان کو کتنا سخت عذاب دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور رمضان المبارک کے
اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔